نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں جب انسان کسی سے مرید ہو جاتا ہے، کسی سے بیعت ہو جاتا ہے تو اسے اللہ رب العزت برکتوں سے نوازتا ہے، وہ فائدہ ہی فائدہ اٹھاتا ہے، اسے اپنے مرشد کا فیضان ملتا ہے، بزرگوں کی برکتیں ملتی ہیں۔ یعنی ایک شخص کسی سے بیعت ہوتا ہے فائدے کے لیے، اپنے دنیاوی اور اخروی مفاد کے لیے، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے، حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ مرید کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، لوگوں کو بیعت کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے۔ ایسی صورت میں مریدوں کا تو نہ تو دنیا میں فائدہ ہو پاتا ہے اور نہ آخرت میں یقین ہے کہ ان کا فائدہ ہوگا۔ اللہ چاہے تو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن امید ہے، یقین نہیں ہے کہ فائدہ ہوگا، اور دنیا میں تو یقیناً فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ جس سے ہم نے رشتہ ارادت جوڑا ہے، جس سے بیعت کی ہے، وہ تو ہمیں جانتا ہی نہیں ہے، یا جانتا ہے تو وہ اپنا فرض اور اپنی ذمہ داریاں تو نہیں نبھا رہا۔ سال میں 6 مہینے میں جب اسے ضرورت پیش آتی ہے تو آ جاتا ہے، ہم اسے نذرانے دیتے ہیں، تحفے دیتے ہیں، اور اگر وہ نہیں آ پاتا تو جا کر دیتے ہیں۔ یہ پیر نہیں ہے، یہ رہنما اور مرشد نہیں ہے، یہ پاکٹ مار پیر ہے، یہ گرہ کاٹ ہے۔ پیر ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ وہ ہمارے لیے رہنمائی کا کام کرے، لیکن یہ رہنمائی کی بجائے رہزنی کر رہا ہے۔ ہم اس کے سامنے نمازیں ترک کر دیتے ہیں، اس کی زبانوں پر گلا نہیں ہوتا، ہم اس کے سامنے شریعت و سنت کو تار تار کرتے ہیں، اس پہ فرق نہیں پڑتا، بلکہ بسا اوقات تو یہ دیکھا جاتا ہے یہ خود شریعت کی دھجیاں اڑا رہا ہوتا ہے اور مریدوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس اینگل سے ہم اسے مرشد کہہ سکتے ہیں۔ اکثر و بیشتر حال پیران نظام کا یہی ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ کیا یہ ہماری قوم کا المیہ نہیں ہے؟ پیری مریدی نہیں ہو گئی، ایک بزنس ہو گیا۔ اب تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اگر کچھ کمانا ہے تو خلافت لے لیجئے، اور خلافتیں بھی تھوک کے بھاؤ بٹ رہی ہیں۔ آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ آپ کے اندر کیا لیاقت ہے، دینی استعداد ہے۔ ایک مرشد کے لیے جن شرائط کو علماء نے بیان کیا ہے اپنی کتابوں میں، وہ آپ کے اندر ہیں کہ نہیں ہیں؟ انگوٹھا ٹیک لوگوں کو پیر بنایا جا رہا ہے، کتنے دھولا چھاپ پیر مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں، اور افسوس تو تب ہوتا ہے جب ایسے لوگ جن کو سند مانا جاتا ہے، جن کو معیار مانا جاتا ہے، وہ ایرے غیروں کو، راہ چلتوں کو پکڑ کر خلافت دے دیتے ہیں۔ کوئی آبزرویشن نہیں ہے، کوئی ان کی کاؤنسلنگ نہیں کی جاتی، کوئی پرکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی، بس رومال پھیلایا اور خلافت دے ڈالی۔ اعلیٰ حضرت جب مرید ہونے گئے تھے تو آپ کے پیر و مرشد پر لوگوں نے وہاں اعتراض کیا کہ آپ نے ان کو بیعت و خلافت ایک ساتھ کیوں دے دی۔ آج تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں ایسے لوگ پیر بنے گھوم رہے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں ان کے فالوورز ہیں کہ جنہیں سنن و مستحبات تو چھوڑیے، فرائض بھی چھوڑیے، ایمان و کفر میں امتیاز نہیں کر سکتے۔ کس منہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ پیر ہیں؟ اور افسوس ہوتا ہے کہ جب ایسے لوگوں کو ذمہ دار خانقاہوں سے خلافتیں بانٹی جاتی۔ ناظرین و سامعین، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شیطان صرف عام لوگوں کے دلوں میں گھستا ہے، جنہیں ہم عام سمجھتے ہیں انہی کو شیطان بہکاتا ہے۔ شیطان کہیں بھی جا سکتا ہے، شیطان مسجد حرام میں بیٹھے آدمی کو بھی بہکا سکتا ہے، امام حرم کو بھی گمراہ کر سکتا ہے۔ ہمیں یہ بات تسلیم کرنی ہوگی، ہمیں یہ بات گلے سے اتارنی ہوگی کہ کتنی ہی بڑی گدی پر بیٹھا ہوا آدمی شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ نہیں ہے، اس پر بھی حملہ ہو سکتا ہے اور وہ بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ گمراہ ہونے کے لیے بازار میں چلنے والا ہونا ضروری نہیں ہے، حرم میں بیٹھا ہوا شخص بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ جس دن ہم نے یہ بات سمجھ لی تب ہم راہ راست پر آ سکتے ہیں، کیونکہ جب تک ہم یہ مانے بیٹھے ہوں گے اتنے بڑے پیر ہیں، غلط کیسے کر سکتے ہیں، ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک عام انسان کا گمراہ ہونا ممکن ہے تو پیر ابن پیر کا گمراہ ہونا بھی ممکن ہے۔ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ نوح کا بیٹا بھی ہے تو گمراہ ہو سکتا ہے، تو پیر کے بیٹے کا امکان خطا ماننے کو لوگ تیار نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت رحم فرمائے، لوگوں کو ہوش کے ناخن عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔